کیا سانحہ سوات میں شہید ہونے والے لوگ سیلاب کی نظر ہوئے یا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے؟ آخر کب تک ہماری حکومتیں ٹریجڈیز ہونے کے بعد ایکشن میں آئیں گی؟ کیا صرف آفیسرز کو عہدوں سے ہٹا دینے سے سسٹم کی غفلت کو کور کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں مانسون میں آنے والے سیلابوں کی ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ 1950، 1973، 1992، 95، 2010 اور 2022، جس میں سے 2022 کا سیلاب سب سے شدید نوعیت کا تھا، جس میں تقریباً 1800 لوگ مارے گئے، 2 ملین ایکڑ فصلیں اور 2.1 ملین گھر تباہ ہو گئے۔ 27 جون جمعے کی صبح درجنوں لوگ سوات میں سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے۔ رپورٹس کے مطابق وہ گھنٹوں وہاں کھڑے کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہے اور آخرکار ان میں سے 13 لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ اس واقعے سے اب تقریباً ہم سب واقف ہیں، تو آئیں اس واقعے کو ایک کریٹیکل لینس سے دیکھتے ہیں۔ واقعے کے پیش آنے کے بعد سوات حکومت نے کیا ایکشنز لیے؟ پچھلے 7-8 سالوں میں KPK میں ٹورزم کا رجحان بہت بڑا ہے اور یہ موسم ٹورزم کے لیے پیک سیزن مانا جاتا ہے، لہٰذا اصولی طور پر KPK حکومت کو پہلے سے ہی ہر طرح کی ایمرجنسی یا ٹریجک سچویشن سے نمٹنے کے لیے گیئر اپ رہنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا درجنوں لوگوں کے سیلاب میں بہہ جانے کے بعد 4 اعلیٰ افسران اور ڈیپٹی کمشنر کو ضلع سوات کے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے فائر کر دیا گیا۔ مزید کسی بھی ٹریجڈی سے بچنے کے لیے دریائے سوات کے تمام نزدیکی ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور ٹورسٹ پوائنٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر تقریباً ہر سال سیلاب آتے ہیں اور یہاں پر کنسٹرکشنز کو الاؤ ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سب غیر قانونی تجاوزات ہیں جن پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو 1122 کے تقریباً 120 کارکنان حرکت میں آ گئے، جنہوں نے پاک فوج کی مدد لیتے ہوئے 60 لوگوں کو ریسکیو کر لیا۔ ایک اور سوال جو زبان زد عام ہے کہ ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا ٹائملی ہیلی کاپٹر بھیجا جا سکتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بھیجا جا سکتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ واقعے کے فوراً بعد CM KPK علی امین نے ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے کچھ آفیسرز کو فائر کر دیا، جس سے صاف صاف ان اداروں کی نیگلیجنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری KPK کا کہنا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹرز بر وقت نہ بھیجے جا سکے، جو کہ آف کورس ایک ایکسکیوز سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ٹائملی فلڈ وارننگ جاری کی گئی تھی؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بر وقت فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی تھی اور ان لوگوں کو دریا کے نزدیک جانے سے منع بھی کیا گیا تھا، مگر یہاں پر ہمیں عوام کے حکومت کے ساتھ نان کوآپریشن اور غیر سنجیدہ رویے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر سوات نے اس واقعے کی انکوائری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کی رپورٹ اگلے 7 دن میں پیش کر دی جائے گی، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ واقعہ انتظامیہ کی نیگلیجنس کی وجہ سے پیش آیا یا کوئی اور وجہ تھی۔ What can be done to avoid these incidents in the future؟ ٹائملی فلڈ وارننگ جاری کر دی جانی چاہیے۔ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو کیمپینز چلا کے عام عوام کو اپڈیٹ رکھا جانا چاہیے۔ ریڈ زونز ایریا کو بروقت ایویکویٹ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جانا چاہیے، اور حکومتی سطح پر ریسکیو ٹیمز، امدادی ہیلی کاپٹرز اور جدید طرز کے ٹولز جیسے کہ ڈرونز اور لائف جیکٹس کا پہلے سے انتظام کیا جانا چاہیے۔ یہ واقعہ براہ راست کلائمیٹ چینجز سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں ہی اس طرح کے سیلاب کا موجب بنتی ہیں۔ WMO کی رپورٹ کے مطابق ایشیا کا ویدر ہر گزرتے سال کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس سے خطے کی اکانومی، ایکو سسٹم اور کمیونٹیز بری طرح افیکٹ ہو رہی ہیں، اور اسی بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، رین فالز انٹینس ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ شدید سیلاب کی وجہ بنتی ہیں۔ اس واقعے سے KPK کی حکومت اور ایڈمنسٹریشن پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے، لہٰذا اسے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اوپوننٹ پارٹیز اپنے سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لیے ایسی سچویشن کا غلط استعمال کرنے لگتی ہیں، جیسے کہ ہم اس واقعے کے بعد سے سن رہے ہیں کہ بہت سے پولیٹیکل لیڈرز جیسے کہ فیصل کریم، جو کہ کرنٹلی KPK کے گورنر کے طور پر سرو کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ان KPK اسمبلی عباد اللہ خان اور PMLN ممبر سوات، یہ سب KPK چیف منسٹر کی برخاستی کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے پروونسز بھی اس موقع پر KPK کی ایڈمنسٹریشن پر سوال اٹھا کر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتی نظر آ رہی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہر پروونس کی ایڈمنسٹریشن میں کچھ خاص نوعیت کی شارٹ کمنگز موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔